حماس اسرائیل جنگ کے نتیجے میں 4,600 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ 14 لاکھ کے قریب اپنا گھر بار چھوڑ کر بے گھر ہو گئے۔ ہسپتالوں میں پناہ لیے ہوئے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں العالیہ ہسپتال میں 500 فلسطینی شہید ہوئے۔ الشفا ہسپتال کو خالی کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اسرائیل کے جنگی جرائم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طویل فہرست ہے۔ تھنک پاکستان کے پروگرام میں ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے تو میرے چینل تھنک پاکستان کو سبسکرائب کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ تک غیر جانبدار اور حقیقت پر مبنی تجزیہ پہنچتا رہے۔ آج ہم بات کریں گے عرب اسرائیل کانفلکٹ کی۔ اسرائیل کا قیام 1948 میں معرض وجود میں آیا۔ اس قیام سے پہلے صدیوں پر محیط ایک تاریخ ہے جس میں یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان بیت المقدس کے حصول اور اس کا انتظام سنبھالنے کی تاریخ ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ 1939 سے لے کر 1945 تک دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی میں ہٹلر پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے ہولوکاسٹ کے نتیجے میں یہودیوں کی نسل کشی کی۔ اس نسل کشی کے نتیجے میں یہودی دنیا کے مختلف ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ جنگ کے اختتام پر اتحادی قوتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل کو قائم کیا جائے۔ تمام دنیا کے یہودیوں کو تمام دنیا سے وہاں آ کر آباد ہونے کی سہولت مہیا کی گئی۔ یہودی جب یہاں پر آئے تو انہوں نے عربوں کی زمینیں خریدیں، پھر انہوں نے عربوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا۔ ایک گاؤں جس کو یہودیوں نے پورے گاؤں کو بھون ڈالا اور اس کے بعد پھر نکبہ کی ایک واقعہ یا تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اسرائیل نے تمام طرف یعنی اپنے علاقے کے چاروں طرف قبضہ کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے نتیجے میں 1948 سے لے کر 1973 تک عرب اور اسرائیل نے 4 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں اسرائیل کو امریکہ کی مدد کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی۔ ان جنگوں کے نتیجے میں اسرائیل نے نہ صرف بیت المقدس پر قبضہ مکمل کیا، سینائے ڈیزرٹ چھین لیا، گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا اور پھر تل اویو کی بجائے یروشلم کو یعنی بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ لیکن یہ توسیع پسندانہ پالیسی زمین چھیننے کی حد تک نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایک نسلی تفریق جسے اپارتھیڈ کہا جا سکتا ہے وہ بھی شامل تھی۔ اسرائیل نے کئی قوانین پاس کیے جس میں کوئی بھی اسرائیلی اپنے وہاں مقامی کسی عرب عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ عربوں کی زمینوں پر بستیاں آباد کی گئیں۔ یہ ظلم 1948 سے لے کر اب تک جاری ہے۔
فلسطینیوں نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے یاسر عرفات کی قیادت میں پیپلز لبریشن آرگنائزیشن PLO قائم کی، جس میں عیسائی بھی شامل تھے، جس میں مسلمان بھی شامل تھے۔ اس تنظیم نے پوری دنیا میں فلسطین کے اور فلسطینیوں کے حقوق کی بات کی، اقوام متحدہ کے اندر اپنی ریکگنیشن کروانے میں کامیاب ہو گئی، مختلف ملکوں میں سفارت خانے قائم کیے گئے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں پر 1982 میں شدید ترین جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطینی تنظیم PLO کو لیبنان سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور وہ تیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، لیکن اسرائیل کے جنگی طیاروں نے تیونس میں بھی فلسطین کی PLO کے کیمپوں پر حملہ کیا۔ اس کے بعد اوسلو ایکارڈ ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ مغربی غزہ میں اور غزہ کے علاقے میں ایک فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی، لیکن یہ فلسطینی ریاست بنیادی طور پر اپنی تمام معاشی، سماجی اور دوسری سرگرمیوں کے لیے اسرائیل کی مرہون منت تھی اور ہے۔ پھر یوں ہوا کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے حماس کے قیام میں بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن بعد میں حماس نے جب الیکشن جیتنے کے بعد حماس جب اسرائیل سے باغی ہو گئی تو یہی حماس اسرائیل کے لیے ایک چیلنج بن گئی۔ اب حماس کے جو نوجوان ملٹری یا ملیٹنٹس ہیں وہ اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں، لیکن اس حملے کے نتیجے میں وہ دنیا میں رائے عامہ تو اپنے لیے ہموار کرتے ہیں، پبلک پریشر کو بھی ایگزرٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پبلک پریشر اسرائیل کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے حقوق کو تسلیم کرے اور ان کو ان کے بنیادی جو حقوق ہیں، یعنی ان کو ایک الگ ریاست دے اور اس ریاست کو تسلیم کرے۔ اس کے لیے وہ اس حد تک انہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب حماس اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے، جنگی کارروائی کرتی ہے، تو اس کے بعد اسرائیل پاگل پن کی حد تک وحشیانہ طریقے سے مظلوم نہتے فلسطینیوں کے اوپر آگ برسانا شروع کرتا ہے، اور وہ آگ بھی وہ سمندر، زمین، ہوا ہر طرف سے برساتا ہے، اور اس کے بعد ہزاروں فلسطینی مار دیے جاتے ہیں، ان کے معصوم بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے اور بے گھر کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ سب سے افسوسناک امر یہ ہے، آرگنائزیشن آف دی اسلامک کانفرنس مذمت کرنے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اگر کوئی قرارداد لائی جاتی ہے تو اسے اسرائیل ویٹو کر دیتا ہے، امریکہ اس کو اسرائیل کی حمایت میں ویٹو کر دیتا ہے۔ اسرائیل کی چاروں طرف موجود مسلمان ملک، لیبنان، سیریا، جارڈن اور دوسرے ملک جو ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جنگ کا دائرہ ان تک نہ پھیلے۔ اس صورتحال میں فلسطینی نہتے بے گھر مظلوم عوام کے حق میں اس وقت پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن اس جنگ کے دوران اسرائیل پہنچتے ہیں اور اسرائیل کی امداد کا اعلان کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن
जॉर्डन, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, इन तमाम मुल्कों का दौरा करके इस जंग में इन मुल्कों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। मिस्र अपनी सरहद खोलने से इनकार कर देता है और फिर यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल को मिस्री सरहद के दरवाजे पर जाकर रफा में कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। अमरीकी सदर के कहने पर 20 ट्रक गजा में लाने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन उन ट्रकों को भी अंदर आने के लिए ये ख़तरा दरपेश है कि कहीं उन पर हमला न कर दिया जाए। इससे बड़ी जंगी जुर्म क्या होगा कि 24 घंटे की वार्निंग पर 11 लाख लोगों को शुमाली गजा छोड़ने का हुक्म दिया जाता है, फिर उनको जो शाहराह बताई जाती है उस पर भी हमला कर दिया जाता है। फिर जब वो निहत्ते बेघर फ़लस्तीनी अपने जवानों, अपने मासूमों की लाशें छोड़कर, उन ज़ख्मियों को छोड़कर खान यूनिस पहुंचते हैं तो खान यूनिस पर भी हमला कर दिया जाता है। अब इस मसले का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि 21वीं सदी में इस मुअज़्ज़िब दुनिया में जंगी जराइम और जेनोसाइड वो कौम कर रही है जिसका हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें तो हॉलोकॉस्ट में कत्ले आम किया गया, हमारी नस्ल कशी की गई, हमें मारा गया, हमें दुनिया से मिटाने की कोशिश की गई। तो मुझे ये देखकर दुख होता है, मुझे ये देखकर अफसोस होता है कि आज वही यहूदी उससे ज़्यादा बुरी तरह नस्ल कशी कर रहे हैं मज़लूम फ़लस्तीनियों की। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम इसका एक साइको एनालिसिस करें तो इसराइल के हुकूमत और इसराइली अवाम के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है जो हर वक्त उनको गैर महफूज होने की होने का एहसास दिलाती रहती है, और उसके नतीजे में जब भी उन पर कोई अटैक होता है तो उनका दिमागी तवाज़न शायद ख़राब हो जाता है और वो अपनी उस इनसिक्योरिटी को सिक्योरिटी में बदलने के लिए फिर तमाम इंसानी इक़दार, नॉर्म्स और वैल्यूज़ को भूल जाते हैं और वो हमलावर हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि वो ये जानते हैं कि मुसलमान मुल्कों की तरफ से उनको वो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी जिसकी वजह से उनके इस वहशियाना अमल को रोका जा सके। लेकिन उम्मीद की एक किरण है, और उम्मीद की वो एक किरण अरब ममालिक के अंदर होने वाले शदीद एहतजाज हैं। पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका है कि उर्दन के बादशाह को 4 मुल्की सरबराही कॉन्फ्रेंस मुअत्तल करना पड़ी, उसको बाकायदा पैगाम देना पड़ा जो बाइडन को कि अगर आप उर्दन आएंगे तो हालात बहुत ख़राब हैं। इसके अलावा इस जंग के जो सियासी मुज़ामरात हैं, अब हम आखिर में उन पर बात करते हैं। इसराइल और सऊदी अरेबिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने के लिए। हमास ने जब उनके एक मखसूस मजहबी दिन 7 अक्टूबर को हमला किया तो उसका शायद एक पहलू ये भी है कि उस हमले के नतीजे में सऊदी अरेबिया और इज़राइल के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए हैं। इसके अलावा ब्लिंकन को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बता दिया कि हम इस जंग में अमरीकी अड्डों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे जो सऊदी सरजमीन पर हैं। इसके अलावा तुर्की इस जंग में वैध मुल्क है जो फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत में बात कर रहा है। इस जंग में बैनुल अक़वामी ताकतों में 2 वाज़े ब्लॉक बनते नज़र आए। एक तरफ चाइना और रशिया का मौक़िफ़ ये है
کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ان کی ریاست کا حق تسلیم کرے، دوسری طرف امریکنز اور ویسٹ ہے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب جب ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جنگ صرف حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ مڈل ایسٹ میں امریکنز یا کیپٹلسٹ الائز اور چائنا اور رشیا کی پراکسی وار بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو سیاسی پہلو ہے، جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، وہ ہے ایران کا حماس اور حزب اللہ کے ساتھ ایک طرح کا وہ الائنس اور ان کی وہ سپورٹ جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اسرائیل اور خصوصاً اس خطے میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے سلسلے میں۔ اب اس اثر رسوخ کو بڑھانے کے سلسلے میں بھی ایک پراکسی وار ہوتی ہے، اور اس پراکسی وار کو روکنے کے لیے اسرائیل بری طرح حملہ آور ہوتا ہے فلسطینیوں پر، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حماس ہیومن شیلڈ استعمال کرتا ہے، اور پھر حماس نے حزب اللہ کی طرز کے اوپر غزہ کے اندر جو سرنگیں زیر زمین بنائی ہیں تقریباً 500 کلومیٹر اسرائیل کے بقول، وہ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ان سرنگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اسلحے کی سمگلنگ کے لیے اور اسرائیل کے اندر حملہ آور ہونے کے لیے۔ یہ جنگ فوری طور پر رکنی چاہیے، تمام عالمی طاقتوں کو اور خصوصاً مسلمان سیاسی رہنماؤں کو، سربراہان مملکت کو، حکومتوں کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ جنہیں قتل کیا جا رہا ہے وہ صرف مسلمان نہیں ہیں، وہ انسان بھی ہیں، اور ان انسانوں میں معصوم بچے شامل ہیں۔ ان معصوم بچوں کی ذہنی کیفیت کا اندازہ اگر لگایا جا سکے، ان عورتوں کے اوپر بیتی گئی قیامت کا اندازہ اگر کسی کو ہو سکے کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو قتل ہوتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہیں، تو شاید دنیا کے باضمیر لوگ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، جو کہ ہو رہے ہیں۔ لندن میں، نیو یارک میں، امریکہ کے مختلف شہروں میں، مسلمان ممالک خصوصاً عرب دنیا میں پبلک پریشر نے ویتنام امریکن وار میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ جب امریکہ کے اندر پبلک پریشر حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا تو امریکی فوجوں کو ویتنام چھوڑنا پڑا تھا اور وہ جنگ امریکہ کو بند کرنا پڑی تھی۔ اسی طرح اگر مسلمان ملکوں میں اور دنیا کے کیپٹلز میں پبلک پریشر ایگزرٹ ہوگا تو یو این او کو بھی اور امریکہ کو بھی اپنے سٹانس میں تبدیلی لانی ہوگی۔ لیکن اس جنگ کو رکوانے میں، اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں، فلسطینیوں کو ان کی ریاست، ان کے زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے مسلمان ممالک کو متحد ہو کر اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ سعودی عرب کے پرنس صاحب، ان کے جو پرنس فیصل ہے، اس نے ایک بڑی اہم بات کی۔ اس نے کہا کہ اگر فلسطینی جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو انہیں عوامی جد و جہد کرنا ہوگی، اور عوامی جد و جہد کے نتیجے میں وہ وہاں سے اپنے لیے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر حماس کی تنظیم نے جنگی ملیٹنسی کے ساتھ کچھ کرنے کی، کچھ حاصل کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے تو اسرائیل اس کو کچل ڈالے گا اور فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا بازار گرم رہے گا۔ اسرائیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے، اور خصوصاً ہسپتالوں پر حملہ، معصوم بچوں کا قتل عام،
ان کو بے گھر کرنا یہ جنگ نہیں ہے، یہ بربریت ہے، یہ وحشت پھیلانے کا عمل ہے، اور اس عمل کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے تاکہ انسانوں کو جینے کا حق دیا جا سکے، چاہے وہ کسی بھی نسل، کسی بھی عقیدے، کسی بھی مذہب کے ہوں۔ ان کو اس طرح مارنا کسی طور پر بھی انسانیت نہیں ہے، یہ ایک غیر انسانی فعل ہے، اور اس غیر انسانی فعل کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور مسلمان ممالک کے بے حسی پر اگر صرف مذمت کی جائے تو وہ کم ہوگی۔ انہیں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو، خصوصاً فلسطینیوں کو، جن میں عیسائی بھی ہیں، جن میں مسلمان بھی ہیں، ان کو اس سے بچانا ہوگا۔